أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کا آخری رکوع اور اس کی پہلی آیت جو کہ بہت خوبصورت آیت ہے اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے. آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سنی ہے، آیت اسکرین پہ آپ کو لکھی نظر آ رہی ہے. آیت میں وقف کی کوئی علامت نہیں ہے، لہٰذا آیت کو ایک ہی حصے کے تحت اینالائز کیا جائے گا. الفاظ کی بات کریں گے پہلے آیت کے. پہلا لفظ انا حرف جو کہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، فی حرف جر ہے، خلق اسم ہے، مجرور آپ کو نظر آ رہا ہے، تخلیق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. السماوات السماء کی جمع ہے، مجرور آپ دیکھ رہے ہیں واو حرف ہے. الارض زمین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور مجرور آپ کو نظر آ رہا ہے. واو حرف ہے. اختلاف باب افتعال سے مصدر ہے، خا لام اور فا اس کے حروف مادہ ہیں. اختلاف کے معنی مختلف ہونا کے ہیں. اللیل رات کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، مجرور ہے. واو حرف ہے. النہار دن کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بھی مجرور ہے. لام جو ہے یہ لام تاکید ہے. آیات آیہ کی جمع ہے اور یہاں پر آیات کا لفظ منصوب ہے. یہ ترکیب میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چل جائے گا. لام حرف جر ہے، جس کے بعد الی جو ہے یہ الو کی مجرور فارم ہے اور الو جو ہے یہ زو کی جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور زو کے معنی والا کے ہوتے ہیں. الباب اللب کی جمع ہے اور لب جو ہے یہ خلاصے کے لیے عقل کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے. اب جملے کے اعراب کی طرف چلتے ہیں اور ایک ہی جملہ بنے گا، جملہ مستانفہ، جملہ اسمیہ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس پوری آیت میں آپ کو فعل ایک بھی نظر نہیں آ رہا. جملہ اسمیہ مستانفہ ہم بناتے ہیں. انا جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے. انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور انا کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. اور انا کی خبر کی جگہ پر اسم بھی آ سکتا ہے، کوئی مرکب ناقص بھی آ سکتا ہے اور جملہ بھی آ سکتا ہے، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو. تو یہاں دیکھتے ہیں جی کیا اسلوب اختیار کیا گیا ہے. انا آ گیا، انا کے بعد اسم اس کا منصوب ہوگا، لیکن انا کے فوراً بعد آپ کو فی حرف جر نظر آ رہا ہے اور فی حرف جر جو ہے وہ اسم پر داخل ہوتا ہے، لہٰذا خلق جو ہے وہ مجرور ہے. اور خلق اسم جو ہے یہ الف لام کے بغیر ہے، تنوین کے بغیر ہے، تو مضاف بن رہا ہے جس کا مضاف الیہ پھر السماوات ہے. السماوات کے بعد واو حرف عطف ہے اور آگے الارض بھی مجرور ہے، لہٰذا السماوات معطوف علیہ ہو جائے گا اور الارض معطوف ہو جائے گا اور پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہوگا مضاف الیہ کے طور پہ اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو جائے گا فی حرف جر کے لیے. اور فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر، ظاہر بات ہے یہ انا کا اسم تو بن نہیں سکتا تو اسے ہم انا کی خبر مقدم بنا دیں گے. آگے واو پھر عطفہ ہے. اختلاف مجرور ہے، لہٰذا اس اختلاف کا عطف ہمیں کرنا پڑے گا کسی مجرور اسم پر. ظاہر بات ہے نہ تو الارض پہ ہو سکتا ہے نہ السماوات پہ ہو سکتا ہے، تو یہ خلق پر ہو سکتا ہے. لہٰذا خلق السماوات والارض کو ہم معطوف علیہ بنا دیں گے اور معطوف ہمارا اختلاف سے شروع ہوگا. تو اختلاف جو ہے یہ مضاف بھی ہے جس کا مضاف الیہ اللیل ہے. اللیل معطوف علیہ ہے، واو عاطفہ ہے، النہاری معطوف ہے. گویا معطوف علیہ اللیل اپنے معطوف النہار سے مل کر مجرور ہوا مضاف الیہ کے طور پر اختلاف مضاف کے لیے اور اختلاف مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر عطف ہوا خلق السماوات والارض پر. گویا خلق السماوات والارض معطوف علیہ اپنے معطوف اختلاف اللیل والنہاری سے مل کر مجرور ہوا فی حرف جر کے لیے اور فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر انا کی خبر مقدم ہو گیا. ترجمہ کرنا چاہے اتنے حصے کا تو یوں ہوگا کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے اختلاف میں، یعنی رات اور دن کے مختلف ہونے میں، یعنی رات اور دن کے آنے جانے میں. انا کا اسم چاہیے ہمیں تو وہ آگے نظر آ رہا ہے آپ کو لام کے بعد جو کہ آیات ہے اور آیات یہاں پر منصوب ہے. جمع سالم مؤنث جو ہے وہ منصوب بھی آپ کو پتہ ہے آتن کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے اور لام جو ہے یہ لام مزاحلقہ کہلائے گا. آیات نکرہ ہے اور اس کے بعد لی اولی الالباب جار مجرور آ رہا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ نکرہ کے بعد جب جار مجرور آ جائے تو عام طور پہ اس کے لیے صفت بنتا ہے، لہٰذا یہ جار مجرور ہم آیات کے لیے صفت بنا دیں گے جس میں لام جارہ ہے
الی مجرور ہے اور ساتھ ہی مضاف ہے جس کا مضاف الیہ الالباب ہے۔ گویا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے مجرور ہوا لام جارہ کے لیے، اور لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر صفت بن گیا آیات کے لیے، اور آیات موصوف اپنی صفت سے مل کر انا کا اسم بن گیا، اور انا اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ اور ترجمہ آسان ہے کہ بے شک آسمان و زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے آنے جانے میں ایسی نشانیاں ہیں جو عقل والوں کے لیے ہیں۔ ہماری ورکنگ الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے ایک جملہ بنایا ہے جو کہ لا محل لہا استنافیہ ہے۔ ترجمہ اس آیت کا دیکھتے چلتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں عقلوں والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہاں ایک بات اور نوٹ کرتے جائیے گا کہ سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے اس کے بارے میں بخاری میں روایت ملتی ہے کہ اس رکوع کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو ان آیات کی ہی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی پہلی آیت جو کہ آیت نمبر 191 ہے ہماری مکمل ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔